پرائز صاحب ذرا کوئکلی اگر آپ اس پہ بھی اوپائن کر دیں، اس کے اوپر بھی اپنا موقف دے دیں کہ اسمبلی اور حکومت مختلف چیز ہے. اسمبلی کی کوتاہی پر آپ حکومت کو نہیں رگڑا دے سکتے. آج کیونکہ خیبر پختونخوا کی جانب سے اگر جو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے اگر میں یہ کہوں جو وزیر اطلاعات ہیں پارٹی کو جو ترجمان ہیں شوکت یوسفزئی صاحب بھی وہ بھی موجود تھے شفیع اللہ جان صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا ہماری تو ویسی تنخواہیں کم ہیں، تو اگر جس طرح شفیع جان صاحب نے کہا کہ ابھی بھی ممبرز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اگر بڑھ جائیں تو کوئی اس میں پرابلم ہے. ہم اوور کرٹیکل بھی تو بہت ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سارے بالکل بغیر تنخواہوں کے ہی کام کریں. دیکھیے جو پوائنٹ آف کنٹینشن ہے وہ تنخواہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 وہ سیکریسی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور وہ بھی اتنے ماحول میں کہ ایک اپوزیشن کا بل آیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے یس کہہ دیا. میں کاؤنٹنگ میں نہیں جا رہا کہ 92 کے 92 نے ووٹ دیا، نو. شفیع اللہ جان صاحب نہیں تھے اس لیے ہم ان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن جو باقی بیٹھے ہوئے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا جے یو آئی کا ممبر کوئی بل پیش کرے اور پی ٹی آئی آنکھیں بند کر کے نہیں ہو سکتا ووٹ دے دے اور وہ بل پاس ہو جائے. نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ جب گزٹ نوٹیفکیشن ہوا وہ تو گورنمنٹ نے کیا نا، وہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے تو نہیں کیا. گورنمنٹ نوٹیفکیشن کرتی ہے. گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ جس کو ہم لا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں وہ نیسیسرلی وہ کیبنٹ کے انڈر ہوتا ہے، وہ لا منسٹر کے انڈر ہوتا ہے، وہ آفتاب عالم صاحب کی منسٹری کا حصہ ہے، وہ کرتے ہیں نا یہ نوٹیفکیشن. اسمبلی میں جب بل آتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے پوائنٹ آف ایکسپلینیشن کہ کیوں یہ بل آ رہا ہے. چلے ہم کہہ دیتے ہیں اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے انہوں نے میڈیا کو نہیں دیا، لیکن جب آپ کی لا ڈپارٹمنٹ کے افسران اس کو آفیشلی نوٹیفائی کر رہے ہیں تو اگر انہوں نے منسٹر صاحب کو نہیں بتایا تو دے وائلیٹڈ دی ایس او پیز. منسٹر کی تو کنٹینشن سے اس کی ایگریمنٹ سے آتا ہے نا. رائٹ. اب ٹورڈز دی اینڈ میں آپ سے بھی رائے صاحب یہ سوال کروں گا. شفیع اللہ جان صاحب نے بڑی فورتھ رائٹ انہوں نے بتایا ہے، ان کو بہت ساری انفارمیشن انہوں نے گیدر بھی کی ہے. ابھی تک آئے پرسنلی جو کیونکہ دیکھیں پرائز صاحب کی ابھی انہوں نے جو فرمایا نا ان کا تجربے نے ہمیں ایک چیز بتائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کچھ پیش کرے اور پوری اسمبلی آنکھیں بند کر کے اسے منظور کر دے. بیک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، مینوورنگ ہوتی ہے. سو دے ور ٹیکن آن بورڈ، ایوری بڈی سیم ٹو ایگری ود ہم. کیبنٹ کے سامنے جو آیا اور باہر جو اسمبلی میں آیا وہ بھی فرق تھا. آر وی بینگ ٹو کرٹیکل یا اوور کرٹیکل؟ آئی تھنک میرے خیال میں ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا. بہرحال میں اس وقت منیب صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے. جی شفیع اللہ جان صاحب. دیکھیے منیب صاحب ایک بات کا کریڈٹ آپ تحریک انصاف کی اس حکومت کو دیں گے. دیکھیں آج افریدی صاحب نے بڑا کلیئرلی تمام تر چیزوں کو ڈائریکشن دی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس سے عوام مطمئن نہیں ہے، جس سے جرنلسٹ مطمئن نہیں ہے، اس کو مائنس کر دیا جائے، اس کو ریوزٹ کیا جائے، اس کی ریویژن ہونی چاہیے تمام پارلیمانی لیڈرز کو بٹا کے. دیکھیں ہم اگر ایسی کوئی غلطی اگر کسی سے ہوئی بھی ہے اور اس کو اگر ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کریڈٹ حکومت کو دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو حکومت ہے وہ عوام کے ووٹ سے آئی ہے، ہم عوام کے جواب دیں ہیں. لیکن آپ دوسرے سائڈ پہ دیکھ لیں کہ 11 ارب کا جہاز خریدا جاتا ہے، پھر اس پہ بڑے متکبرانہ طریقے سے کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں بھائی خریدا ہے، پھر اس پہ کہکے بھی لگتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے اس رویے پہ آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت کی تعریف بنتی ہے. اچھا رائے صاحب ٹورڈز دی اینڈ ایک سوال جو ابھی شفیع اللہ جان صاحب نے بھی یہ کہا آخر میں کہ نہیں دیکھیں آپ ہمیں کریڈٹ دیں، ہم جہاز والے تو نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں خریدا ہے جہاز. وہ تنقید کر رہے تھے مریم اورنگزیب صاحبہ پہ، تو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہمیں تو جیسے ہی ریئیکشن آیا تو ہم نے فوری طور پر اسے تبدیل کر دیا. دو چیزیں، کیا ہم زیادہ اوور کرٹیکل ہو رہے ہیں یا جو کیموفلاج کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت وہ اب بس یہی ہے لاسٹ ریزورٹ ان کے لیے کہ پٹنگ دا بلیم آن ادرز یا اور گورنمنٹس کے اوپر کہ نہیں ہم نے کم غلطی کی ہے، باقیوں نے ہم سے بہت زیادہ کی ہے. یہ سب اس کے بھی 2 اینگل ہیں. ایک اینگل تو چلیں آپ لوگوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ جو آپ کے ووٹر سپورٹر کو جیسے پسند نہیں آیا پاکستانی قوم کو، تو آپ نے کہا جی ہم اس کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں. کل کو یہی اسمبلی یہی کابینہ ایسا فیصلہ کرتی ہے جو ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے ووٹر سپورٹر کو پسند نہ آئے، تو ان ٹویٹس کی وجہ سے یا ان بلاگس کی وجہ سے یہ کیا بولیں گے کہ ہم اس کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں. اس کے بھی 2 اینگل ہیں. یس ایک چیز کا کریڈٹ بالکل دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو کہ ان لوگوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کی آواز سنی ہے. ورنہ پنجاب کے اندر تو آئی تھنک ملک محمد احمد خان صاحب اسپیکر صاحب اس بل کو ٹیک اپ نہ کرتے
اور وہ میڈیا ہائپ نہ بنتی تو شاید ووٹر سپورٹر پی ایم ایل این کے نے کیا شور مچانا تھا اس کے اوپر اور وہ بل پاس ہو جانا تھا پنجاب اسمبلی کا. سو یس یہ ڈیو کریڈٹ ان کا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ابھی تک یہ ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں. ہم unable to do that کہ ایک انفارمیشن منسٹر کہہ رہا ہے کہ جناب کابینہ کے سامنے کچھ آیا تھا, اسمبلی تک کچھ پہنچا ہے, اور جب اسمبلی تک آیا تو ہمارے ممبران کو پتہ نہیں تھا. پارلیمانی لیڈرز ہوتے ہیں, پہلے ملاقاتیں ہوتی ہیں, سب کے سب کیسے اکٹھے ہو کے آئز پہ چلے گئے, روز میں جو بندے بولا ہی کوئی نہیں ہے. So these are the couple of questions and I think in days to come PTI اور KPK government will answer that. میں شکریہ ادا کروں گا جی ثاقب کھلل صاحب سے تاری ہو رہا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا جناب شفیع اللہ جان صاحب کا, جناب شوکت پرائز صاحب کا اور رائے ثاقب کھلل صاحب کا. جناب جوہر سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, فارمر ڈپلومیٹ. بہت شکریہ جناب جوہر سلیم صاحب آپ کا, اور جناب میری جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر میں کوئکلی ذرا چاہوں گا کہ کیونکہ وقت کی کمی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ جو اس وقت جو ڈیولپ ہو رہی ہے ایک کرائسس, پھر ذرا اس کے حوالے سے بات کر لیں. جوہر سلیم صاحب سب سے پہلے آپ فرمائیے گا, بیکاز ہم نے بہت سے وی ہیو کورڈ اے لاٹ آف گراؤنڈ آن دس, جو ہوتا رہا ہے ان دا پاسٹ ایور سنس فیب 28 ہم نے کافی چیزیں بیچ میں کور کی. بٹ اسلام آباد ایکارڈ, دین دی MOU, پھر جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوا ایک فریم ورک آ گیا, پھر دوحہ میں بھی ملاقات ہوئی, کام خراب ہو گیا ہے. اور آج امریکن پریزیڈنٹ کا کہنا کہ MOU اٹس اوور, اور آج رات ایران پر حملہ ہو سکتا ہے. سو کیا از اٹ اگین وہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے, پر یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از ناؤ ڈن, لائک ختم ہو گیا, گون ڈاؤن دا ڈرین؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے, بہت ہی سویرلی اسٹریسڈ ہے اس وقت یہ MOU جو ہے نا, اور میرے خیال ہے اس کے چانسز جو ہے سروائیو کرنے کے جو ہے نا ان دا لانگر ٹرم دے آر پرابلی لیس دین چانسز آف ناٹ سروائیونگ. تو اس وقت کافی مشکل مرحلے میں ہے. اب اس میں ہو کیا رہا ہے دیکھیں, یہ میں کہتا رہا ہوں پہلے بھی کہ ایک تو خیر جو دونوں سائڈز ہیں نا تھوڑے اوور پلے کرتی ہیں جب اپنے کارڈز, تو اس میں اور پھر جو ان کی داخلی سیاست ہے خصوصاً ایران میں, کیونکہ وہاں پہ ابھی تک وہ جو ہے نا کنسنسس جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا کہ جی یہ MOU میں ٹھیک ہے, اب جو بھی اگری ہو گیا. ہوا کیا ہے نا اس وقت, وہ جب یہ جہاز سارے جو فلو شروع ہوا تو زیادہ وہ عمان والی جو عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہاں سے وہ گزرنا شروع ہو گئے. اب پہلے تو ایران نے یہ کہا تھا کہ ادھر انہوں نے مائنز بچھا دی ہوئی ہیں, بعد میں یہ پتہ چلا کہ مائنز وہاں پہ نہیں بچھی تھیں, مائنز زیادہ وہ بیچ میں بچھی تھیں, جو اس جنگ سے پہلے جو درمیان کی جو ہے جو اس کے بیچ بالکل جو اس کی تنگ ترین پٹی ہے وہ 24 میل ہے. سو اس کے بالکل جو درمیان کا جو ایریا تھا اس سے زیادہ شپنگ فلو ہوتا تھا, اب وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا عمان کی سائڈ سے. تو اب ایران نے اس کو یہ سمجھا کہ پھر ہماری تو ساری لیوریج آ رہی ہے, تو انہوں نے وہ پہلے بھی انہوں نے کچھ فائر کیے, اس کے ریٹیلیٹ کیا امریکہ نے. ابھی دوبارہ سے انہوں نے دیکھے 3 اکٹھے شپس کو اوپر جب اٹیک کیے تو اس کا پھر بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ریئیکشن, کیونکہ امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے نا کہ وہ جو جس طرح میں کہتا تھا یہ بائی ناؤ پے لیٹر ماڈل ہے, تو امریکہ یہ سمجھتا ہے جب ہم نے اتنی زیادہ چیزیں ان کو اب ساری دے دی ہیں اور ان کے بدلے میں شروع میں انہوں نے ایک ہی چیز دینی تھی, اور اس میں بھی یہ اگر نہیں تعمیل کر رہے ہیں یا اس میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے MOU کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت اس چیز کی تھی برنک مین شپ کی بجائے تھوڑا لانگر ٹرم پرسپیکٹو لینے کی ضرورت تھی ایران کے اندر بھی, کیونکہ بہت زیادہ فیوریبل ٹرمز ملی ہوئی ہیں, اور پھر آپ نے انٹرنیشنل لا کے اندر بھی تو رہنا ہے کہیں نا.